جواب دیا کہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ انسان آئے۔ اور نمبر 2 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ کا پیغمبر فرشتہ بن کر آتا، انسان آباد تو انسان پیغمبر آئے گا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ فرشتہ نہیں بن سکتا ہے، انسان نمونہ بنے گا۔ انہوں نے کہا آپ تو غریب ہیں، مالدار کے مکہ کے کسی مالدار آدمی کو پیغمبر بنایا جاتا، طائف کے کسی مالدار آدمی کو غریب بنایا جاتا۔ قرآن نے جواب دیا ہے پارہ نمبر 25 کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو پیغمبری دی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ایک آدمی کو دے دیا جائے۔ اور نمبر 2 بات پارہ نمبر 19 سورہ فرقان میں اس کا جواب دیا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو سب کچھ دے سکتے ہیں، لیکن پھر پتہ نہیں چلے گا کہ آس پاس جمع ہونے والے مال کے پیچھے آئے ہیں یا حق کے پیچھے آئے ہیں۔ مال کے پیچھے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ پیغام کی وجہ سے آ رہے ہیں یا مال کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ختم کی۔ انہوں نے کہا آپ اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اپنی بڑائی چاہتے ہیں، تو یہ ایسے ہی اعتراض، اس کے جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر پیغمبر پر یہ بات کی، اور ہر زمانے میں جو آدمی حق کی بات لے کر کھڑا ہوگا یہ اعتراض ہوگا کہ یہ تو اپنی بڑائی چاہتا۔ بہرحال الزامات لگائے انہوں نے، کیا کہا آپ تو کاہن ہیں، کہا آپ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، کہا آپ کا دماغ خراب ہے، جنون ہے، کبھی کہا شاعر ہے، ان کی سمجھ میں خود بھی نہیں آ رہا تھا، کبھی کہہ رہے تھے شاعر ہے، کبھی کہہ رہے تھے پاگل ہے، کبھی کہتے کاہن ہے، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے۔ اب آگے بات آتی ہے اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے ان کا ایک مشورہ ہوا، وہ تفصیل سے میں آگے بیان کروں گا۔ وہ جمع ہوئے کہ ہم کیا کہیں، لوگ آتے ہیں، اب ہم لوگوں کو اس پیغمبر سے متنفر کرنے کے لیے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے ہم کیا کہیں؟ مشورہ شروع ہوا تو کہا شاعر کہہ دیتے ہیں، تو پھر جب قرآن کو شعر سے ملا کہا نہیں یہ شعر تو نہیں ہے، کہا تو کاہن کہہ دیتے ہیں، کہا نہیں کاہن ایسا نہیں ہوتا، کہا جادوگر تو جتنا ناپاک اور پلیت تو اتنا بڑا اس کا جادو ہوتا ہے، تو بڑا پاک آدمی ہے، کہا تو پھر اس کو کیا کہیں ہم، شاعر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، کیا نہیں، آخر کہا بس چلو ہم جادوگر کہہ دیں گے۔ یہ قسم کے انہوں نے کیے اور عجیب مطالبات شروع کیے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں پوری فہرست ہے، کہا آپ ہمارے لیے چشمے نکالو، آپ یہ پہاڑوں کو غائب کر دو، اور آپ سونے چاندی کے محلات بنا دو، اور آپ ایسے باغات بنا دو مکے کے اندر انگور کی اور باغات بنا دو کھجور کی، درمیان میں نہریں چل رہی ہوں، آپ آسمان پر چل جائیں، ہم تماشا کریں گے، پھر آپ پائیں گے کتاب ساتھ لائیں گے۔ قرآن نے اس کا آسان جواب دیا ہے کہ آپ کہہ دو حل کنت الا بشر الرسول، میں تو ایک پیغمبر ہوں اور انسان، یہ تم کہتے ہو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ اس سے مطالبہ کرو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، میں نے خدائی کا دعویٰ تو نہیں۔ حضرات اگر ایک آدمی اپنے آپ کو کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو آپ اس سے مطالبہ کریں گے بتاؤ آپ فلانی بیماری کا علاج کرو، آپ بتاؤ اگر فلانا بیمار ہو جائے تو کیسے علاج کریں گے، لیکن آپ اس سے مطالبہ کرو کہ نہیں گھر کا نقشہ بنا دو، تو اس نے کب کہا کہ میں انجینئر ہوں؟ جو آدمی جو مطالبہ کرے گا اسی قسم کا اس سے دلیل مانگی جائے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، حضرات پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لانے والا۔ آپ اس پیغام کو دیکھو پیغام ٹھیک ہے غلط ہے؟ یہ مطالبے کرنا کہ نہریں چلا دو، چشمے نکال دو، سونے چاندی کے محلات بنا دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ میں نے مطالبہ نہیں کیا۔ بہرحال یہ کفار نے بات کی، قرآن کریم پر ایمان کی دعوت دی، کہا قرآن اللہ کی کتاب، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، قرآن کلام الہی ہے۔ نمبر 2 عقائد اعمال اخلاق کا اساسی قانون ہے۔ حضرات اگر کوئی اپنا عقیدہ بنائے گا تو وہ قرآن میں دے گا، اپنا عمل قرآن میں، اپنا اخلاق قرآن میں، سب کا قانون کیا ہے؟ قرآن۔ کہا
کائنات کی حقیقت کیا ہے، یہ کیسے شروع ہوئی، ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، یہ سب تفصیل قرآن میں۔ اور نمبر 4، اس دنیا کے اختتام پر ایک اور عالم آئے گا، یہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے گی اور پھر جماعتیں بنیں گی، کوئی کہاں جائے گا کوئی کہاں جائے گا، یہ انسانوں کا سب عمل محفوظ ہو رہا ہے، یہ قرآن کریم میں بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کس کی طرف، قرآن کی طرف۔ کفار نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ اتارا ہی نہیں ہے، ہم کیسے مانیں کہ اللہ نے کتاب اتاری، ما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ آپ تو خود مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے تھے، تو پھر کیسے اترے؟ کہا کہ نہیں، آپ خود بنا کر کے لائیں۔ قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے اور آج تک یہ چیلنج موجود ہے کہ اگر قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا ہے اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے تو تم لوگوں کو عربی شعر بنانا اور عربی کلام اس کا زیادہ تجربہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تجربہ نہیں، تو تم بنا کر کے لیا۔ پہلے قرآن نے چیلنج کیا، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں، لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، اگر تمام انسان جمع ہو جائے، تمام جنات جمع ہو جائے، اس جیسا قرآن لیا نہیں لا سکتا۔ اگر یہ بنائے ہوئے تم لیا، تمام انسان تمام جنات قرآن جیسا لیا نہیں لا سکتے۔ اچھا، دوسرا چیلنج پارہ نمبر 12 سورہ ہود کے اندر کا فأتوا بعشر سور، 10 سورتیں لیا، 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ فأتوا بسورۃ من مثلہ، 1 سورت لیا اس جیسے نہیں لائے۔ پارہ نمبر 27 سورہ نجم کے اندر فلیأتوا بحدیث مثلہ، جیسی ایک بات بنا کر کے۔ حضرات اتنا بڑا چیلنج نہیں قبول کیا، میدان میں جنگ کے لیے آئے، تلواریں لے کر آئے، مرنے مارنے پر تیار ہو لگے، ایک سورت نہیں لاتے۔ حالانکہ اگر ایک سورت لیا تو بات ختم ہو جاتی۔ تو اعتراض کیے کہ نہیں خود بنایا ہوا، پھر یہ اعتراض کیا کہ نہیں قرآن تھوڑا تھوڑا کیوں آتا، ایک دفعہ میں کیوں نہیں آ جاتا۔ قرآن کتنے عرصے میں آیا حضرات؟ 23 سال کے عرصے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ 23 سال میں کیوں آتے، ایک دفعہ میں اتر جائے سارا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا، پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کے اندر ہے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک دفعہ میں کیوں نہیں اترتا؟ قرآن نے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ کیا مطلب؟ جب کافروں کی طرف سے نئی بات پیش آئے گی اور ان کی طرف سے کوئی نیا پریشانی کا مسئلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ تازہ آیت اتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ تسلی دے۔ اور نمبر 2 پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے اس لیے تاکہ آپ ٹھیر ٹھیر کر اپنی امت کو سمجھائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر، انہوں نے قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے تدبیریں کی۔ کیسے؟ کہا کہ جس مجلس کے اندر قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ۔ پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ کے اندر ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کہا اس قرآن کو سنو مت، والغوا فیہ، اس میں شور لگا۔ قرآن کی مجلس جہاں پر ہونے لگے تو تم شور مچاتے، اور کیا کہا اس کا مذاق اڑا، اور ہٹ دھرمی شروع ہو گئی، روکنے کی تدبیریں۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر بات آئے گی۔